اب جہاں بہت سارے ایکشن سٹیپس لیے جا رہے ہیں کہ پانی کے جو ضائع ہو رہا ہے اس پانی کا استعمال کو بہتر کیسے کیا جا سکے، کیا ایمرجنسی میں اقدامات اٹھائے جائیں گے؟ دیکھیں، بہت شکریہ صدف. یہاں پہ راولپنڈی اور اسلام آباد دونوں متاثر ہیں. گزشتہ 4 ماہ سے راولپنڈی اور اسلام آباد میں بارش نہیں ہوئی، خشک سالی تھی، اور واسا کی جانب سے یہاں پہ باقاعدہ طور پر خشک سالی ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے. پانی کے ضیاع کا جو روکنا ہے اس کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. گاڑیاں دھونے کے اوپر، فرش دھونے کے اوپر اور پانی کے ضیاع کے اوپر چلان کیے جا رہے ہیں. یہ تو اقدامات ہیں، لیکن مجموعی طور پر صورتحال یہ ہے کہ پانی کی زیر زمین سطح بھی بری طرح نیچے گری ہے، اور جس کے باعث جو واسا عمومی طور پر راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں ٹیوب ویلز کے ذریعے بھی پانی کی سپلائی کی جاتی ہے. 700 فٹ تک پانی کی سطح زیر زمین گری ہے، اور کچھ ٹیوب ویلز کے بارے میں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہاں پہ وہ ورکنگ چھوڑ گئے ہیں یوں بارش نہ ہونے کے باعث. پھر اگر اوورآل ذکر کیا جائے راول ڈیم کا، تو راول ڈیم مجموعی طور پر 100 فٹ جو ہے اس میں پانی کی کمی ہوئی ہے، اور تقریباً 45 ڈے ابو اس کے پانی کا ذخیرہ رہ گیا ہے. خانپور ڈیم کی بھی صورتحال یہ ہے کہ اگر بارشیں نہ ہوئی تو وہاں بھی پانی کی سطح جو ہے بتدریج اور انتہائی برق رفتاری کے ساتھ نیچے گر رہی ہے. وہ چونکہ بل صفائی کی وجہ سے وہاں سے پانی کی سپلائی راولپنڈی اور اسلام آباد کو روکی گئی ہے 22 فروری تک، لیکن اگر یہ سپلائی دوبارہ بحال ہوتی ہے یا بارشیں نہیں ہوتی تو وہ تیزی سے وہ پانی کا جو ذخائر ہیں وہ بھی بری طرح متاثر ہوں گے. واسا حکام کی جانب سے پھر ہائی کورٹ کے باقاعدہ طور پر احکامات بھی ہیں، اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے راولپنڈی پولیس کا بھی جوائنٹ ایکشن ہے. پولیس کی جانب سے بھی واسا کو مکمل طور پر سپورٹ کیا جا رہا ہے تاکہ پانی کا جو ضیاع ہے اس کے حوالے سے. پھر یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی اور بچوں کو بھی خصوصی طور پر لیکچر دیے جائیں گے. بتایا جائے گا کہ وہ پانی کے ضیاع کو روکیں اور کم سے کم پانی کا استعمال کریں. اور راولپنڈی میں چونکہ مسلسل خشک سالی ملک بھر کی طرح متاثر ہے، تو راولپنڈی میں تمام چھوٹی بڑی خانقاہوں میں، بڑے بڑے میدانوں میں، مساجد میں نماز استسقاء بھی ادا کی جا رہی ہے اور کی بھی جا رہی ہے، دعائیں بھی کی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری بھی یہی دعا ہے کہ بارش ہو جائے، اس بارش سے جو ہے وہ رحمت کی بارش ہو، جس سے یہ پانی کی جو کمی ہے اس کا جو سامنا فوری طور پر کرنا پڑا ہے وہ نہ ہو. اور اگر پانی یہی ہوا تو واسا کو مینج کرنا بہت مشکل ہوگا ان کو ڈیلی بیسس کے حوالے سے. تو بابر، یہ صرف یہی حالات نہیں ہے، کے پی میں بھی ہم ایسے ہی معاملات دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ملک بھر میں بارشیں کم ہوئی ہیں، اور جب بارشیں نہیں ہوتی ہیں تو پھر جیسے کہ گندم کی پیداوار یا دیگر فصلیں ہیں ان کا خدشہ ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ کے پی میں کیا سچویشن ہے؟ دیکھیں، کے پی کے میں بھی بارشیں نہیں ہوئی ہے، ہزارہ ڈویژن ہے، گلیات ہیں، اور برف باری بھی نہیں ہوئی ہے. مری میں اگر ذکر کیا جائے تو وہاں بھی برف باری نہیں ہوئی، کے پی کے میں برف باری نہیں ہوئی. اگر بلائی علاقوں کا ذکر کیا جائے تو سکردو، گلگت، جہاں پہ برف باری ہوتی ہے، برف جمتی ہے اور وہ پگھلتی ہے، اور ندی نالوں میں جو ہے پانی آتا ہے، دریاؤں میں پانی آتا ہے، وہ بھی نہیں. کیونکہ ہم یہاں پہ جب پانی کے حوالے سے خشک سالی ایمرجنسی کے حوالے سے یہاں پہ ہماری ٹیم پہنچی تو یہاں پہ کچھ گلگت کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے. ان سے ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا جی وہاں ڈرائی سپیل چل رہا ہے بالائی علاقوں میں، شمالی علاقوں میں، اور جو برف باری ہوتی تھی جس کی وجہ سے جو چشمے ہیں قدرتی ان میں پانی آتا تھا وہ بھی خشک سالی کا شکار ہے، وہاں بھی پانی نہیں ہے. تو راولپنڈی چونکہ برانی علاقہ ہے اور راولپنڈی میں بارشیں نہ ہونے کی باعث گندم کی جو فصل ہے نہ صرف راولپنڈی بلکہ کے پی کے جو ملکہ علاقہ ہے، ہری پور ہے، ہزارہ ہے، ایبٹ آباد ہے، اور پھر سواپی اور دیگر علاقے ہیں، یہ بھی بری طرح متاثر ہیں. فصلوں کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے. گندم کی فصل اگر بارش، ابھی بھی دعا کریں کہ بارش ہو جائے، اور جو کمی گندم کا جو ہے، فصلوں کا جو ہے وہ بہت زیادہ بحران دکھائی دے رہا ہے اگر بارشیں نہیں ہوتی. جی بہت شکریہ بابر، ہمارے ساتھ تھے، صورتحال بتا رہے تھے. ظاہر ہے اس پہ ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. ایم ڈی واسا راولپنڈی محمد سلیم اشرف. تھینک یو سو مچ سلیم صاحب جوائن کرنے کے لیے. پہلے تو بتائیے گا اس وقت صورتحال کتنی زیادہ سنگین ہے اور کون کون سے علاقے زیادہ متاثر ہیں، کون سی فصلوں کو خدشہ ہے؟ جی سلیم صاحب. سلیم صاحب وعلیکم السلام. سلیم صاحب، آپ نے میرا سوال سن لیا یا پھر میں آپ کو دوبارہ سوال مینشن کروں؟ جی سلیم صاحب، ہم جاننا چاہ رہے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے پانی کی قلت کی وجہ سے راولپنڈی کے کتنے علاقے اس سے متاثر ہیں؟ اس وقت سرحدست دیکھتی علاقے متاثر نہیں ہیں. اس وقت سرحدست ہماری یہ ایمرجنسی اس لیے لگائی گئی ہے کہ خانپور ڈیم اور جو ہمارا راول ڈیم ہے اس میں اس وقت 3.5 اور 4.5 مہینوں کا پانی رہ گیا ہے. اور
ہماری یہ کوشش ہے کہ آنے والے دنوں میں آگے سمر سیزن آ رہا ہے اور ساتھ میں اس کے ساتھ ساتھ رمضان شریف آ رہا ہے. ہم لوگوں کو بنیادی ضروریات جو ہے نا پانی کی, اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ میٹ ویٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. جیسے جیسے یہ اپنا ٹمپریچر بڑھ رہا ہے اسی طرح آہستہ آہستہ لوگوں کی ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہے, تو ہم نے اس لیے یہ اقدامات کر رہے ہیں تاکہ لوگوں ایک کو. چیز بتا دیں, یہ جو 2 ڈیم ہیں یہ کتنے بڑے رقبے کو پانی فراہم کرتے ہیں؟ یہ جو خانپور ڈیم ہے جی, یہ اسلام آباد اور راولپنڈی دونوں کو پانی سپلائی کر رہا ہے. اسی طرح جو آپ کا راول ڈیم ہے یہ بھی راولپنڈی اور اسلام آباد دونوں کو پانی سپلائی کر رہا ہے. اچھا سلیم صاحب, فروری کے 11 دن رہ گئے ہیں, بارشوں کا امکان نہیں ہے اور بارشیں جو ہیں وہ کم ہو رہی ہیں. اب یہ بتائیں آپ کہ اس ایسی صورتحال میں مصنوعی بارش کا سہارا نہیں لیا جا سکتا؟ جی, مصنوعی بارش سے بیسیکلی یہ جو پینے کے پانی کے لیے اتنی زیادہ ہمیں جو ہے نا وہ نہیں انکریز ہوگا پانی. اس میں صرف یہ ہے کہ وہ تو موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے بارشیں کم ہوئی ہیں, تو ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ سب سے گزارش یہ ہے کہ دعا بھی کریں کہ بارشیں زیادہ ہوں اور لوگوں کو جو پانی کی قلت کا سامنا کم سے کم کرنا پڑے. لیکن اس وقت ہاں جی بتائیے. آپ کے پاس ڈیٹا بھی ہوگا کہ کتنا پانی ضائع ہوتا ہے, اور جیسے کہ پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں, لاہور میں یہ پالیسی اپنائی گئی ہے کہ وہاں پر باقاعدہ لوگوں کو چالان کیا جائے گا, جرمانہ کیا جائے گا پانی ضائع کر رہے ہیں. تو یہاں پہ کچھ اس طرح کے اقدامات اٹھائے جائیں گے؟ جی, یہاں پر بھی ہم نے یہ سٹارٹ کیا ہے چلان کرنے, اور سنڈے کو سیٹرڈے کو تو میں نے خود علاقوں کا وزٹ کیا ہے اور 2 چلان تو میں نے خود جا کے کروائے ہیں. اسی طرح آج بھی ہماری ٹیمیں فیلڈ میں موجود ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی بھی انڈر کنسٹرکشن بلڈنگز ہیں ان کے اوپر وقتی طور پر ان کے اوپر کنسٹرکشن پر پابندی لگائی جائے, تاکہ جتنا پانی وہ چونکہ رچ ایکٹیویٹیز ہے, رچ ایکٹیویٹیز کو تب تک ہم روک دیں گے جب تک ہمارا جو جتنے بھی ڈیمز ہیں اس میں پانی کا لیول بارشوں کی وجہ سے ریز نہ ہو جائے. دوسری طرف یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے کار واش اسٹیشنز ہیں ان کو بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ریسائکلنگ پلانٹ لگا لیں. ایک گاڑی کے اوپر تقریباً 50 سے لے کر 80 لیٹر تک پانی جو ہے استعمال ہوتا ہے, اور لوگ اس کو صاف یہ پینے کے پانی کو ضائع کر رہے ہیں. تو ان کے اوپر ہماری سخت ان کے اوپر بھی اقدامات کرنے جا رہے ہیں, اور ان کے اوپر ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کو ایک تو ریسائکلنگ پلانٹ لگانے کے لیے ان کو کہہ رہے ہیں ہم, اور دوسرا یہ ہے کہ جب تک ہمارے پاس بارشیں نہیں ہوتی تب تک ان کو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بھی ہم جو ہے نا وہ بند کرنے کا پلان ہمارا کوشش کر رہے ہیں اس کا. اچھا, تعمیرات کے لیے کون سا پانی استعمال ہوگا؟ وہ بھی ریسائکل ہوگا یا پھر کیا اس کے بارے میں بتائیں گے آپ؟ جی, تعمیرات میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو سویٹ واٹر استعمال کرتے ہیں, پوری دنیا میں سویٹ واٹر جو ہے بہت مہنگا ہے, اس لیے ہم اس کو سیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایک کاوش ہے اور اس سے کوشش کریں گے کہ ہم جتنا سویٹ واٹر بچا سکیں اور لوگوں کو پھر اس کا متبادل کیا ہوگا؟ کون سا پانی استعمال ہوگا؟ وہ شیلو ڈیپس سے پانی نکالتے ہیں اور شیلو ڈیپس کا پانی جو ہے نا وہ کنسٹرکشن میں استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا, وہ ذرا ایکسپلین کریں گی جو ابھی آپ نے پانی کی قسم کے نام لیے شیلو ڈیپس کی, کون سا؟ جی, شیلو ڈیپس ہوتا ہے آپ تقریباً 150-200 فٹ تک ہم پانی زیر زمین نکالتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں. جو سویٹ واٹر ہے وہ تقریباً 300-350 فٹ سے نیچے نکالتے ہیں, وہ WHO اسٹینڈرڈ کے مطابق ہوتا ہے. ٹھیک ہے محمد سلیم صاحب, بہت شکریہ, آپ نے مہربانی اس کے لیے وقت نکالا. اور ضروری ہے جی, کنزرویشن بہت ضروری ہے آئندہ نسلوں کے لیے, ہمارے فیوچر جنریشن کے لیے بہت ضروری ہے کنزرویشن. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور یہ ضروری ہے کہ اور ایک اور بات کہ تو جب میں کراچی شفٹ ہوا ہوں تب مجھے پتہ چلا کہ کچھ میٹھا پانی بھی ہوتا ہے, کوئی کھارا پانی بھی ہوتا ہے. مطلب لاہور میں اتنی اسکارسٹی نہیں ہے اس والے سے, اسلام آباد پنڈی میں ہے, کراچی میں کافی حد تک ہے. تو جی جتنا کنزرو کر سکیں پانی کنزرو کریں. گاڑی دھونے کے لیے پانی لیٹر کے حساب سے پانی نہ استعمال کریں, پانی کو ریسائیکل کریں. اپنی جو گاڑیاں ہیں کار اسٹیشن میں آ کے واش اسٹیشن میں آ کے واش کروائیں. اور آپ کیا